دوستو بزرگو، اللہ کریم فرماتے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک اساں ہی نے قرآن نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اساں ہی اس کی حفاظت کرن والے ہیں۔ جدوں میرے اور تواڈے کریم آقا نے فرمایا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مکہ والے کہنے لگے نہیں یہ شعر ہے، کوئی کہنے لگا یہ حکایتاں نے، کوئی کہنے لگا آپ گھڑ لے گئے نے۔ میرے بھائی جدوں لوگوں نے قرآن کریم کا انکار کیتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، بظاہر یہ نظر آتا انہوں نے کلام اللہ ہون کا انکار کیتا، لیکن اگر غور کرو یہ انہوں نے جتنے اس گل کا انکار کیتا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں، اوکے انہوں نے میرے اور تیرے کریم آقا دی زبان دا، آپ کے قول دا، آپ کی امانت اور دیانت کا بھی انکار کیتا۔ میرے بھائی اللہ کی سنت ہے، اللہ ہر گل گوارا کر لیتا ہے، لیکن محبوب کی گستاخی گوارا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے تنقید گوارا نہیں کرتے۔ جب بھی گل سرکار کی عزت سے آئے اللہ رب العالمین جلال اللہ راجہ نے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تنقید گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائی اس واسطے اللہ نے تاکیدہ لا کے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک اساں ہی نے یہ ذکر نازل کیتا ہے، یعنی دسیا اس ذکر دے اللہ کی طرف ہون اندر کوئی شک نہیں۔ یا اللہ اتنا دور کیوں دے رہے ہو؟ جواب ملیا لوگوں، اے صرف قرآن کا انکار نہیں کر رہے، میرے یاد کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور اللہ کریم اپنے محبوب کے تنقید گوارا نہیں، اعتراض گوارا نہیں، زور دے کے کہا، نال چیلنج دیتا، اگر تہاڈا یہ خیال ہے یہ کلام اللہ کا نہیں انسان کا ہے تے پھر اللہ نے چیلنج دیتا، او مکہ والیو، او منکرو، او مشرکو، تسی بھی عرب اندر پیدا ہوئے، میرے نبی بھی عرب اندر پیدا ہوئے، تہاڈی عرب مادری زبان بھی عربی ہے، میرے محبوب کی مادری زبان بھی عربی ہے۔ اگر یہ میرے نبی کی گل نہیں منتے، میں خدا چیلنج دے رہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تہاڈے اندر طاقت ہے اس قرآن دی کوئی مثال لے کے آؤ، اس قرآن دیا کوئی کلام لے کے آؤ، جیڑا کلام میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اس لئے کوئی کلام لے آؤ۔ میرے بھائی یہ قرآن نے چیلنج دیتا، کدائی کہیا پورا قرآن لے آؤ، کدائی کہیا سورت لے آؤ، کدائی کہیا 10 آیتاں لے آؤ، لیکن میرے بھائی وہ دن گیا، اے دن آیا دنیا کفر قرآن دا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکی، اور آج تک کوئی قرآن کا جواب لے آ سکے بولو کوئی قرآن کا جواب لے آ سکے؟ یعنی جس طرح قرآن کا جواب کوئی نہیں، بولو اسی طرح صاحب قرآن کا بھی کوئی جواب، بولو کوئی جواب۔ اللہ نے پہلے حصے اندر ثابت کیتا یہ قرآن اصل نے نازل کیتا ہے، لہذا ان کا کوئی جواب نہیں آئے گا، اور دوسرے حصے اندر فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی اسیاں۔ میرے بھائی پہلے نبی دنیا میں آئے، جدو چلے گئے انہوں نے کتابوں کو بدل دیتا گیا، تورات بدل دیتی گئی، زبور بدل دیتی گئی، انجیل بدل دیتی گئی، صحف ابراہیم و موسیٰ بدل دیتے گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی تو آپ کی نبوت اور رسالت کا سورج صبح قیامت تک جگمگائے گا، لہذا میرے سونیا کیونکہ قیامت تک کوئی نبی آنا نہیں، لہذا تہاڈی رسالت بھی باقی رہے گی، تہاڈی کتاب بھی باقی رہے گی۔
دیتے پر بس ایک گل میں کراں گا قرآن کیوں نہیں بدل سکے انہاں بڑیاں بادشاہ کیتیاں بڑیاں محنتاں کیتیاں لیکن قرآن نہیں بدل سکے 1450 سال جا رہے ہیں دنیا کفر 8 سال کا کرتی ہے ہر قدمی متعین تائیں میں آخیا کرنا نہ ہو متاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں نہ ہو متاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں عموماً آخیا کرنا ہے نہ حافظ کی قدر کیتی کرو اللہ مدارس کی قدر کیتی کرو جتوں تھوڑیاں نسلاں نوں قرآن مل رہا ہے بچہ سائنس اکیڈمی جاوے کمپیوٹر کالج جاوے انتہائی جدید کالج جان الائٹ سکول جان پنجاب کالج جان اتنے ہزاروں روپے فیس دینا عزت کرن والے بچے لوگ بندیاں پتراں کپڑے بھی نہیں دیتا اس بچے کو 2 ٹائم روٹی بھی نہیں ملتی اور خدا دی قسم ہے ہزاروں روپے دے کے 20-25 ہزار روپیہ ماہانہ دے کے بچے کو دنیا پڑھا رہے ہیں لیکن بچے کو سب کچھ پڑھا میرا ایمان ہے جتنے علم نے سارے یا قرآن دی خیرات نے یا صاحب قرآن دی خیرات جتنے علم ان سب کا یہی قرآن مخزن ہے یہ ہر خوبی کا منبع ہے یہ ہر نیکی کا معدن ہے قرآن دے الفاظ کی حفاظت حافظ کر رہا ہے قرآن دی قرات کی حفاظت قاری قرآن کر رہا ہے قرآن کے معانی دی حفاظت عالم دین کر رہا ہے اور قرآن دے مہارت کی حفاظت اللہ والے عارف للہ کر رہے ہیں عارف شرک پوری کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو پوری کر رہے ہیں قرآن دے معانی کا دفاع پیر سیاد کر رہے ہیں پیر پٹھان کر رہے ہیں یا ضیاء محمد کر رہے ہیں جب تک اللہ والے باقی نے قرآن دے مہارت بھی کائنات اندر باقی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آج میرا سوال ہے کتنے مسلمانوں کو قرآن یاد ہے چلو سارا یاد نہیں سارا قرآن یاد کرنا کوئی فرض عین نہیں لیکن اتنا قرآن سے آنا چاہیے کہ بندہ جماعت کر رہے جماعت کرا رہے آئے افسوس ایم اے پاس بندہ اگلے دن ایک پروفیسر نے میں کلندر تلاوت کی تھی شرمناک سال چھوٹ گئے اور دنیاوی علم کرتے پروفیسر بن گئے ایم اے ہو گئے ایم فل کر لیا پی ایچ ڈی کر لیا لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا اپنی اس غریب الحالی سے غور کرو اپنی دین کے درباروں میں غور کریے آؤ قرآن سینے نہ لگائیے آپ پڑھیے نسل نہ پڑھائیے یورپ کے ایک بدبخت آدمی اس نے قرآن جلانے کی سازش کی تھی اصل جذباتی قوم جذبات کو کم رہنے عقل کو کم نہیں رہتے سمجھ کو نہیں رہتے انہاں سارے قرآن میں جلان کی کوشش کی تھی اسی کی کرتے ہیں جلوس کرتے ایجوکیشن کی تھی بڑے جلوس کر کے کیتا کی اپنی دکانوں آگ لا دیتی اپنی پوسٹ آفس میں آگ لگا دیتی اپنی عمارات میں آگ لگا دیتی اپنے ٹائر جلائے سمجھیا بڑا احتجاج ہو گیا میرے پیر و مرشد حضور جانا شین ضیاء محمد حضرت پیر محمد امین الاسرار شاہ صاحب ایک مجلس کہنے لگے او بھولی قوم انہاں سارا قرآن چلایا تسی اپنی جائیداداں چلا رہے ہو ملک چلا رہے ہو یہ جیا کام کرو تے اودیاں نسلاں دے دل جل جان پوچھیا پیر صاحب انہاں دے دل کیکن جلدے نے فرمایا نیت کرو اللہ میں نے بیٹا دیتا یا بیٹی دیتا میں حافظ قرآن بنانا گا تیرا بچہ جدو حافظ قرآن بنے گا تیری بچی حافظ قرآن بنے گی تیری جون کا بھی دل چلے گا کافر کا بھی دل چلے گا ارے بےمانہ دے دل پسند ہو جان کے محمد کریم کا قرآن عام ہو جائے آج
قسم دین کبھی غریب نہیں ہو سکتا، لیکن پائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج جدید تعلیم والا مسلمان چلا گیا، آج اگر نئے کورس پڑھو، پرانی آیات نکالیاں جا رہی ہیں، دین دیاں گلاں نکالیاں جا رہی ہیں، اخلاقیات دیاں گلاں نصاب چوں نکالیاں جا رہی ہیں کہ جدوں نصاب کو قرآن کڈیا جا رہا، اخلاقیات کڈے جا رہے ہیں، تو آج دین نال پیار کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، سنو بادشاہ گل سنو نہ سنو، اقبال کی گل سنو، دین ہاتھ سے لے کر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اگر دین چلا گیا برباد ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے۔ آؤ دین نال پیار کریے، قرآن نال پیار کریے۔ الحمدللہ تحدیث نعمت واسطے دس دیا، گاڑی توجہ کران واسطے دس دیا، میں حافظ نہیں، حضور زیادہ امت کے قدمہ دی برکت ہے، تسی لوگ پیار کرتے ہو، حضور قبلہ حضرت صاحب پیار کرتے ہیں، قبلہ حضرت صاحب شفقت کرتے ہیں، میں حافظ قرآن نہیں، لیکن ارادہ کیتا میں اپنے بچے حافظ بناواں گا۔ رب نے دو بیٹے دیتے، دونوں حافظ قرآن بنایا۔ اگر ہر بندہ یہ سمجھے کیوں میں جائیداد وچ نقل کر رہا ہوں، قرآن کی نقل کرنا، منتقل کرنا، میں مصطفیٰ کا دین بھی اپنے اندر منتقل کرنا، اللہ کی قسم مرے گا دل مطمئن ہوئے گا، میرا بیٹا میرے پیسے کی وارث نہیں، میرے مصطفیٰ کے دین کا وارث پیدا ہوگا۔ اس واسطے آج دے میرے خطاب کا یہی پیغام ہے، آؤ قرآن پاک نال پیار کریے، قرآن کے مدارس نال پیار کریے، قرآن کے حافظوں کی قدر کریے، محبت کریے، تاکہ پکولے اقبال کل اللہ کی بارگاہ عرض کریے کہ